72 تن ہی تسلیم و رضا والی تھی لاکھوں میں 72 تن ہی تسلیم و رضا والی حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھی خدا والی. سب توجہ کریں. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھی خدا والی. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والی. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والی. اور اگلا شعر بڑی توجہ کہ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. اور اگلا شعر علی والوں سے خطاب ہے اور مشکل کشا والوں سے کہ زہے قسمت علی والے ہمیں کہتی ہے یہ دنیا. زہے قسمت علی والے ہمیں کہتی ہے یہ دنیا. علی والے نبی والے خدا والے. علی والے نبی والے خدا والے. بولو علی والے نبی والے علی والے نبی والے. Bluetooth device is ready to pair. علی والے نبی والے علی خدا والے. اور اگلا سنو نبی کے غلاموں علی کے عاشقوں کہ یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت فوجی شام سے نکلا.
नाराए हैदरी या अली नाराए हैदरी या अली। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजी शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से अली वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से अली वाले, अली वाले नबी वाले, नबी वाले खुदा। और अगला शेर जो सब लेने के लिए बैठे हैं कि दवाएं दर्द सियां पंज तन के दर्द से मिलती है, दवाएं दर्द सियां पंज तन के दर्द से मिलती हैं, ज़माने में यही मशहूर, ज़माने में यही मशहूर है यारो शिफा वाले, ज़माने में यही मशहूर है यारो शिफा वाले। थे लाखों में 72 तन तस्लीमो रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और वो थे खुदा वाले। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा नब्बिर क़ुलूबना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन इख़लाक़ना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा अदखिलना अल जन्नत बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबन नार बिल क़ुरआन, आमीन या रब्बल आलमीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुल वली गरीब नवाज फरमाते हैं कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद व नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। आज कलमा हुसैन कि जिसके जिक्र पाक से हमारे कलमे को निखार आता है, हुसैन का जिक्र हो तो दीन का चेहरा चमक जाता है। इसलिए कि 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिसने एक नजर में 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, 90 लाख काफिरों को एक नजर में कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया, वो कलमे की कीमत और शान और मर्तबा का मुकाम किस तरह समझता होगा और किस तरह उसको समझाने का गुर आता होगा, जो ये कह गया कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन दीन भी है और हुसैन दीन की पनाह भी है। हुसैन वो जात है कि जिसके जिक्र से हमारे ईमान पर शबाब आता है।
ایک ایک بات توجہ سے، کیونکہ یاد رکھیں کہ محرم الحرام کے اندر ہمارا یہ 10 روزہ سیمینار کانفرنس ذکر شہادت حسین، اور شہادت حسین کے مقاصد کیا تھے، یعنی یہ وہ معرکہ ہے جو ایک غیر معمولی شہادت کا معرکہ ہے۔ شہادتیں تو اور بھی ہوئی ہیں، لیکن اس شہادت کو شہادت عظمیٰ کی شان کیسے ملی؟ اس لیے کہ اس کا آغاز بھی نبی سے ہوا ہے اور اس کا انجام بھی نبی پر ہی ہوا ہے۔ آغاز اس کو شہرت اس لیے اتنی ملی ہے کہ شہادت امام عالی مقام کا آغاز، یہ اختتام 61 ہجری میں نہیں ہوا، اس کا آغاز ذبح اسماعیل سے ہو چکا تھا۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ زمین زرخیز ہو تو اسی پر بیج بویا جاتا ہے اور اسی سے پھل پھلواری اگتی ہے۔ بنجر زمین کی طرف بیج بونے کا تصور نہیں کیا جاتا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قربانی کو غیر معمولی اس لیے رکھا کہ اس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح اسماعیل سے ہوا اور پھر ذبح عظیم تک یہ مقام پہنچ گیا، ذبح اسماعیل سے ذبح عظیم تک۔ تو یوں سمجھیں کہ ذکر حسین یہ صرف ایک ذات کا ذکر نہیں ہے، یہ صرف حسین کا ذکر نہیں ہے۔ اگر قرآن حدیث کو بنظر عمیق مطالعہ کریں تو حسین کی شہادت اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اب یہ سمجھنی ہے بات آپ نے، یعنی بہت بڑی بات کر دی ہے کہ حسین کی شہادت یہ صرف حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت۔ بھئی بات سوچنے والی ہے نا کہ شہادتیں تو اور بھی بہت ہوئی ہیں، نبی بھی شہید ہوئے ہیں، صحابہ بھی کتنے معرکوں میں شہید ہوئے، کتنے غزوات میں شہید ہوئے، ان کو تو وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی جو شہرت امام عالی مقام کو کربلا میں نصیب ہوئی، اور اس کا چرچا، اس کا تذکرہ آج تک نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ اور تذکرہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ یہ شہادت عظمیٰ ہے، اس کا تعلق شہادت عظمیٰ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شہادت کے ان چیپٹرز کو آ کے سمجھنا، مقاصد کو سمجھنا، یہ ہر صاحب ایمان اور صاحب دین بندے پر فرض کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر اہل بیت رسول کی محبت کو فرض قرار دیا گیا اور فرمایا تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوگی اگر تم نماز کے اندر مصطفیٰ کی آل پر درود نہیں پڑھو گے، درود نہیں پڑھو گے۔ حضور کی درگاہ سے بھاگنے والے یہ تصور نہیں کرتے، آل رسول سے بغض رکھنے والے یہ تصور کیوں نہیں کرتے کہ تیری تو نماز بھی آل رسول کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی، پھر اور ذکر کہاں گئے اور عبادتیں کہاں گئی؟ حضور نے تو فرما دیا کہ ساری عمر ریاضتیں عبادتیں کرتے رہو، اگر سینے میں بغض اہل بیت ہوگا تو ساری عبادتیں ریاضتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اس لیے نمازیں، روزے، حج، زکاتیں یہ سارا کچھ قبول ہوتا ہے تو اہل بیت رسول کے صدقے سے قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ان 10 روزہ الحمدللہ بزم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہماری بزم ہے، اس کے تحت یہ کانفرنس جو 10 روزہ اور میرے محترم مکرم اور بڑے ہی ایمان والے ساتھیوں کی وجہ سے، ان کے تعاون سے یہ جو جاری و ساری ہے 10 روزہ کانفرنس جو مختلف گھروں میں انعقاد پذیر ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں، ان کا ذوق ہے، ان کی محبت ہے۔ یہ 5 روزہ کانفرنس کا اعلان کیا تھا اور یہ بڑھ کر ماشاءاللہ الکریم 10 روزہ بن گئی ہے الحمدللہ۔ یہ پنج تن پاک کی عطائے کوثر میں سے خیرات ملی ہے، ان کی شان کوثر میں سے خیرات ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ذکر حسین، ذکر آل رسول، یہ ذکر ہمارے ایمان کو نکھارتا ہے، ایمان کو نکھارتا ہے۔ اور اسی ایمان کے بارے میں کسی عاشق نے یوں بیان کیا ہے
کہ میرا خدا جسے اوجی کمال دیتا ہے. جو ذکر زہرا اور آل زہرا میں آتے ہیں جھومے. میں اپنی بات سے کچھ بھی نہیں کہتی، قرآن اور حدیث بیان کرتی ہوں. میرا خدا جسے اوجی کمال دیتا، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال. ہاں پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو چھیڑ ذکر علی. صحابہ فرماتے ہم کسی کے ایمان کا ٹیسٹ کرنا چاہتے تو علی کا ذکر چھیڑ لیتے. پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو چھیڑ ذکر علی. یہ ذکر وہ ہے، یہ ذکر وہ ہے جو شجرے کھلال دیتا ہے. یہ ذکر وہ ہے جو شجرے کھلال. اس لیے علی کے ذکر سے شجروں کا، نسبوں کا پتہ چلتا ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی لیے کلمہ پڑھنے والے تو بہت ملیں گے، علی کی یاد کو، حسین کی یاد کو سینے میں بسا کر ایمان کا چہرہ نکھرا ہوا دکھانے والے بہت کم ملیں گے. اس لیے کہ یہ اتنی وزنی چیز ہے، اتنی وزنی چیز ہے. حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک ثقلین. اور فرمایا ایک قرآن اور ایک مصطفیٰ کا پیارا خاندان. یہ دونوں کی محبت، ان سے یگانگت، ان سے عقیدت، یہ وزنی چیز ہے. وہی اہل ہوگا جس کا ایمان وزن میں، طاقت میں مضبوط ہوگا. اس لیے یاد رکھیں کہ حسین کا ذکر کرنا یہ صرف سال کے بعد محرم میں نہیں، چونکہ اس مہینے میں یہ مارکا پیش آیا کربلا میں. یزیدیت اور حسینیت کا چہرہ نکھر کر سامنے ہمارے آ گیا. حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اس لیے ہم خاص طور پر اس میں ذکر حسین کا ذکر کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ورنہ پورا سال ہی حسین کا ہے. کیونکہ دین کی ضرورت صرف محرم میں نہیں پڑتی، دین کی ضرورت سارے سال میں پڑتی ہے. اور پھر اس کو نکھارنے کے لیے محرم میں اس کا درس لیا جاتا ہے، اور سارا سال یہ ذکر سینے میں بسا کے اپنی عبادات میں، اپنی ریاضات میں اس کے نور کے ذریعے سے نکھار لایا جاتا ہے. اس لیے کہ حسین کی محبت سے ہی دین نکھرتا ہے، حسین کی محبت سے ایمان نکھرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ حسین کی محبت سے مزاج بدلتا ہے، مزاج بدلتا ہے، طبیعت بدلتی ہے. طبیعت میں جرت، شجاعت، دلیری آ جاتی ہے، دلیری آتی ہے. اور فرمایا پھر جب کوئی حسین کا غلام بن جائے تو اس نے دشمنان زمانہ سے تو کیا، وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا. اور حسینی کہتا ہے جب حسین کا غلام بن جائے تو کہتا ہے کہ موت سے بچنا یا جان کا بچانا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان بچانا مسئلہ ہے. بتائیے حسین نے جان دے کر یہی ثابت کیا یا نہیں کیا؟ جان کا دینا مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کا بچانا مسئلہ ہے. تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو حسینی ہوں گے ان کے اندر حسینیت زندہ ہوگی تو وہ قیامت تک مر کر بھی زندہ ہوں گے. وہ زندہ ہوں گے تو مشن حسین قیامت تک زندہ ہوگا، فکر حسین قیامت تک زندہ ہوگا. اور یہ بات حسین پاک نے کربلا میں ثابت کر دی. فرمایا سرداد و نداد دست در دست یزید. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کیونکہ بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، کچھ سوالات اٹھ جاتے ہیں، کچھ مخالفتوں کی وجہ سے اذہان میں کچھ ابہام آ جاتا ہے. ان کو ایک کلیئرنسی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتھینٹک مواد ہونا چاہیے جن سے آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط رہے، بجائے اس کے کہ ڈول جائے، بلکہ آپ اپنی مضبوطی سے، جرت سے ان کو جواب دیں کہ حق بات کیا ہے اور باطل کیا ہے.
اسی وجہ سے سرداد و نداد دست. اب یہاں سے سمجھ لیں کہ سر دے کر حسین نے کربلا میں سر دے کر نیزے پر قرآن سنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سر قیمتی ہوتے ہیں یا ہاتھ قیمتی ہوتے ہیں. لوگوں، سر کا جانا جان کا جانا ہے اور ہاتھ ووٹ کی علامت ہوتی ہے. بیعت کرنا، اگر یزیدیت میں حسینیت بیعت کر لیتی اور حسینیت یزیدیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی تو آج مصطفیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. یہ حسین تھا جو کربلا کے اندر دین بچانے آیا تھا اور سر دے کر زمانے کو دین سمجھانے آیا تھا. کہ لوگوں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں فقط پڑھنا ایمان اور دین نہیں ہے. یہ تو یزید بھی کر رہا ہے، یہ تو کوفی بھی کر رہے ہیں جنہوں نے بے وفائیاں کی ہیں، عہد شکنیاں کی ہیں. اصل نانا سے وفا یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے لیکن نانا کا نام، ناموس رسالت، تحفظ قرآن اور حرمت و حیا کے پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قیامت تک جاری رہنا چاہیے. یہ مشن لے کر حسین کربلا میں آئے ہیں. لوگوں، یہ عام مارکا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں. کتنی بڑی بے ادبی اور کتنی بڑی بے قدری اہل بیت رسول کی. وہ محبوب جو دین اسلام کو کربلا تک دین کو لے آیا، طائف کے سفر طے کر کے، وہ مشکلوں، کٹھن پہاڑیوں، رہگزاروں سے گزر کر دین کو کربلا تک لے آیا ہے. اور پھر کربلا میں بھی یزیدیت کے حوالے نہیں کیا بلکہ حسین کی ایسی تربیت کر کے کربلا میں بھیجا ہے کہ حسین آج نانا کی پرورش کی لاج رکھ لینا. نانا نے زبان چسا چسا کے تیری تربیت کی ہے. نانا نے گھوڑے بن کر سواری کروا کر تیری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے. نانا نے کندھوں کی سواری کرا کے تیری تربیت کی ہے. اور اے حسین، نانا نے تیری تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ سینہ جس کو خدا نے علم نشرح لکا صدرک کا خزینہ بنایا ہے، مصطفیٰ نے اس سینے پر لٹا کر سلا کر تیری تربیت کی ہے. یہ حسین کربلا میں آ رہا ہے. اور باتیں بڑی اہم ہے آج کی، بڑی توجہ سے، کیونکہ بہت اعلیٰ ظرف صاحب علم اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو بات سنی جائے اس کو عقیدے کی پختگی کے ساتھ لوگوں کو بھی بیان کیا جائے اور بڑی دلیری کے ساتھ، کسی جھجک یا شرم کے ساتھ نہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے. کیا ہماری حسین سے اتنی بھی وفا نہیں بنتی جس نے علی اصغر جیسے شیر خوار بچوں کو نانا کے دین پر قربان کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دین کو محفوظ کر دیا؟ جس نے علی اکبر جیسا جوان جری جوان شہادت کے سہرے لگا کر کربلا میں بھیج دیا اور پھر اپنے بڑھاپے کے عالم میں جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر لاتا ہے تو سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. حسین صرف حسین نہیں ہے، حسین تمام کائنات کا صبر و استقلال ایک طرف، جرت و شجاعت ایک طرف کر لیں اور اکیلا حسین ایک طرف کر لیں. اس لیے یاد رکھیں کہ حسینیت سے پیار یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. بولیں، حسینیت سے پیار ہمارا ایمان ہے. اس ایمان کی مضبوطی کے لیے ہم نے ذکر حسین کرنا ہے، کسی کاروائی کے لیے نہیں. برکت تو لا محالہ جہاں ذکر اہل بیت ہو برکت کا رخ ہی اس طرف ہو جاتا ہے، کوثر کا رخ ہی اس طرف ہو جاتا ہے جہاں اہل بیت رسول کا ذکر ہوتا ہے. لہذا حسین کی محبت ہمارا ایمان. ایک صحابی سے پوچھا گیا جو کافی عمر کے تھے، ان سے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمانے لگے 2 سال. تو لوگ حیران، پوچھنے والے حیران، بھئی آپ تو کافی عمر کے لگتے ہیں، 2 سال کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سے ایمان لایا ہوں میں زندگی کو ہی تب سے شمار کرتا ہوں. 2 سال ہوئے میں ایمان لایا، تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ 2 سال ہوئے میری زندگی کو، اس لیے کہ زندگی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا حسن حسین سے ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ایمان کا حسن
آپ اپنے ایمان کو حسین کرنے آئے ہیں، اور پھر اہل بیت رسول کی خیرات کیا ہے یہ خدا جانے نبی جانے، اس کا معیار تو ہم قائم کر ہی نہیں سکتے، یہ معیار کیا ہے۔ اس لیے زندگی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب سے حسینیت کی سمجھ آتی ہے، حسینیت کی سمجھ آتی ہے، اور ایمان کو حسن اس وقت ملتا ہے جب اس میں حسینیت کا نکھار آتا ہے۔ اسی لیے تو رب کریم نے اسلامی سال کا آغاز کر کے فرما دیا کہ سال بھی نیا ہو جائے اور ذکر حسین سے تمہارا ایمان بھی نیا ہو جائے، ایمان بھی نیا ہو جائے۔ اسی لیے اندر کی تازگی بھی مل جائے اور باہر کی تازگی بھی نصیب ہو جائے، کیونکہ چہرے کھل جاتے ہیں علی کا ذکر سن کے، سب کے چہرے، ایمان والوں کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا کہ جذبہ، حوصلہ، تقوی، محبت خدا اور محبت رسول جو سینوں میں لیے پھرتے ہو، اس سب کو بھی نکھار آ جائے گا اگر سینے میں حسین آ جائے گا۔ یعنی جتنی بھی عبادات ریاضات ہے نا، اس لیے یاد رکھیں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین والے ہیں، اس لیے کہ جس قوم کے پاس حسین ہوتا ہے وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہوتی۔ جو ذلیل و رسوا ہو جائے تو سمجھ لو اس کے اندر سے حسینیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا بھی حسین پر فخر کرتا ہے، خدا بھی حسین پر فخر کرتا ہے، رسول بھی فخر کرتا ہے، علی بھی حسینیت پر فخر کرتا ہے، اور حسین وہ ہے جس نے ایسی نماز پڑھی کربلا میں کہ نماز خود حسین پہ فخر کرتی ہے، قرآن خود حسین پر فخر کرتا ہے۔ اور یہ جو کلمہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے، خدا کی قسم یہ کلمہ بھی حسین پر فخر کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ حسینیت کیا ہے؟ یہی سمجھنے آئے ہیں، یہی سیکھنے آئے ہیں۔ اس لیے سمجھ آئی کہ ہمارے کل دین کا حسن حسین ہے۔ اب اگلی بات بڑی توجہ سے سمجھنی، ایسے بات نہیں کرتی، دلیل سے بات کرتی ہوں تاکہ دل میں بات پہنچ جائے۔ ہمارے کل دین کا حسن حسین سے ہے، تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں حسین کی محبت کے بغیر، نماز آگے بھیج سکتے ہیں، روزے حج زکاتیں، کوئی عمل بھی قبول نہیں اگر سینے میں، اس لیے کہ اس نماز کو آج تک یہاں تک قیامت تک لے کر آنے والا ہی حسین ہے۔ تو حسین کو چھوڑ کر نماز کیسی، عبادت کیسی؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ حسینیت ہمارا دین ہے۔ کیسے؟ اب اگلی بات سمجھیں توجہ سے، کہ حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہے محمد کی معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اس کو محمد کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد سے بنا ہے۔ حمد کے معنی بھی تعریف، سمجھ آگئی نا؟ حمد کے معنی کیا؟ تعریف۔ توجہ سے سمجھے سارے، حمد کے معنی کیا؟ تعریف۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، اس لیے حضور کا نام محمد ہے۔ محمد بنا ہے حمد سے اور حسین بنا ہے حسن سے، حسین بنا ہے حسن سے، اور محبوب بنا ہے محمد احمد سے بنا ہے۔ تو پتہ چلا جہاں حسن ہوگا وہی تعریف ہوگی، جہاں حسن ہوگا وہی تعریف ہوگی، جہاں تعریف ہوگی وہی حسن ہوگا، جہاں محمد ہوگا وہاں حسین ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حسین۔ تو یہ حسن حسین اور محمد دونوں لازم و ملزوم، اسی لیے فرما دیا جہاں محمدیت وہاں حسینیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا، حضور کی حدیث اب آپ کو سمجھ میں آئے گی، الحسین منی وانا من الحسین۔ ہم وہ لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم۔ فرما دیا کہ جہاں حضور ہیں وہاں حسین ہے، اور
اگر یہ سوچا جائے حضور اور ہیں حسین اور ہیں تو پھر حضور کی یہ حدیث کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہم اقرار کر کے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، پتہ یہ چلا کہ جہاں حسین آئے گا وہاں محمد ہوگا، جہاں محمد ہوگا وہاں حسین آئے گا۔ یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہمارا اتنا تو فرض ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کر حسین کے ساتھ تجدید وفا کر کے لبیک ہی کہہ دیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، نعرہ حیدری، قربان جائے۔ اب یہاں تک سمجھ آ گئی، یہاں محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں محمدیت وہاں حسینیت صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں، اگلی بات بڑی اہم ہے، اس کو یوں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کی ویسی ہی تربیت فرماتا ہے۔ یہ تربیت کا بڑا عمل دخل ہے زندگی میں۔ تربیت الحمدللہ اس کی ویسی تربیت کا اہتمام کر لیتا ہے۔ توجہ کریں، جس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر دو بندوں کا ذکر کیا، دو طرح کے بندوں کا، دو طرح یعنی دو مثالیں۔ فرمایا بلہ یجتبی الیہ من یشاء، پہلی مثال وہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے، یجتبی چن لیتا ہے، یہ فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے، وہ چن لیتا ہے جن سے اس نے جو کام لینا ہے اور پھر بچپن سے ان کی تربیت کرتا ہے، تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو چنا تو نہیں جاتا لیکن وہ اپنی خاص محنت اور ریاضت کے ساتھ اللہ کی قربتوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ان میں زیادہ شان والے کون ہیں؟ جن کو خدا چن لیتا ہے۔ اب آگے چلے میرے ساتھ کہ قربان جائیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ چنتا ہے تو ان کی تربیت خاص کا اہتمام کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے، بڑی پیار سے سمجھنا ہے آپ نے یہ ٹاپک، کیونکہ یہ بڑا خاص ٹاپک ہے۔ یہ سینے میں بس گیا، سمجھو سینے میں حسین کی نظر کرم کا تسلسل جاری ہو گیا۔ اور خدا کی قسم یہ بڑی پر لطف کیف والی منزل ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ جنہ نہیں تک کیا تو ہمیں رولا پا دیا، رولا کون پاتا ہے؟ جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اور تک لیا جنہ نے وہ مڑ کے نہ بولیاں، لگی دا ظہوری حال لگی والے جان دے، اے ہجر دیاں راتاں کسے پائیاں تے نہ تولیاں۔ تو فرمایا تربیت کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اچھی تربیت، باجری بستامی فرماتے ہیں اچھی تربیت اچھے اعمال سے بہتر ہے۔ کیسے؟ کہ ایک بندہ گھر میں سارا سال عمل کرتا ہے اپنی اپروچ کے ساتھ، اور ایک بندہ اللہ کے کسی نیک بندے کی آ کر صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ سالوں کی ریاضت اسے وہ کچھ نہیں دکھاتی جو اللہ کے ولی کی صحبت اسے نظارے کرا دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ والی ہیں جو اللہ سے ملا رہے ہیں۔ اللہ نے خود وسیلے کا کانسیپٹ دیا ہے قرآن کے اندر، اس نے ڈائریکٹ تو کہا میں نے ڈائریکٹ تم سے بھی کلام نہیں کیا اپنے محبوب کے بغیر، تو تم مجھ سے کلام کیسے کر سکتے میرے محبوب کے بغیر؟ قل، فرما دیجیے هو اللہ احد، میری شان میرا ایڈریس بتانا ہے تو ان سے کہو، اپنی زبان سے کہو اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو میرے پاس آنا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کتنی قرآن پاک کی آیات ہے۔ اس لیے کتابوں ریاضتوں سے وہ کچھ نہیں ملتا جو آپ کو ایک خاص صحبت سے مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ صحبت والا علم بھی دے رہا ہوتا ہے اور اپنی روحانی تجلیات کا فیض بھی دے رہا ہوتا ہے۔ جو اس نے سفر کاٹے ہیں نا، ان میں سے وہ حصہ بھی اللہ والے سخی ہوتے ہیں۔ اور حسین سے بڑھ کر سخی کون ہے؟
حسین سے بڑھ کر سخی کون کہ جن کے بارے میں یوں کہا کہ پایا پکڑ کے عرش کا زہرانیوں کہا. یہ سخی گھرانہ ہے. پایا پکڑ کے عرش کا زہرانیوں کہا ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا. امت کو بخش دے میرے بابا کی ہے خدا. امت کو بخش دے میرے بابا کی ہے خدا. سمجھوں گی میں نے لے لیا بدلہ حسین کا. اس لیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برابر ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ. اس میں حسنین ہے سیدہ. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. تو پتہ چلا یہ وہ عالی تبار گھرانہ ہے. یہ وہ بلند و بالا گھرانہ ہے جس گھرانے کا ایک چشم و چراغ حسین پاک پورے دین پر حاوی ہے. جس کی تربیت کا اہتمام بچپن سے ہوتا ہے. اس لیے دو ذاتیں ہیں, ایک تربیت والی اور ایک محنت والی. تربیت والی ذات حسین کی ہے اور محنت سے محبت سے آگے بڑھنے والی ذات صحابہ کی ہے. صحابی کو صحابہ ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحبت خاص سے فیض یاب ہوتے ہیں. صحابی کو کیوں صحابی کہتے ہیں؟ صحبت سے نکلا ہے نا, جس کے معنی حضور کی صحبت میں رہنے والا. اور یاد رکھیں کہ صحابی رسول کا ہوتا ہے. بڑی پتہ کی بات بتا رہی ہوں. صحابی رسول کا ہوتا ہے اور ولی کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. ولی کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. صحابی کس کا ہوتا ہے؟ رسول کا. کائنات کے سارے ولی اللہ اکٹھے ہو کر آ جائیں, وہ صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ ولی اللہ کا ہے, صحابی مصطفیٰ کا ہے, لیکن یہ رب کی عطا ہے کہ وہ تعز من تشاء, وہ جس کو چاہے شان عطا کر دے. صحابی رسول کی شان کو عظمت اور بلندی عطا فرما دے. بڑے سے بڑا ولی آ جائے تو صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صحابی وہ ہیں. بڑی خاص بات, سینوں میں بٹھا کر جائیے گا, آپ کے ایمان کو تازگی مل جائے گی. اور ہر نماز میں اس کو یاد کیجئے گا اور پورا سال یہ سبق سینے میں بسائیے گا کہ اصل دین, اصل نماز, یہ نکھار آتا ہی حسینیت کے ساتھ ہے. صحابی وہ ہے کہ جس کے لاکھ ولی آ جائیں اس کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی وہ ہے جو حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوا ہے, اور میرے آقا کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے کو صحابی کہتے ہیں. اسی لیے قربان جائیں صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالی, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ سارے صحابہ کرام نے حضور کی صحبت لی ہے, اور صحبت اس طرح لی ہے کہ حضور بھی قرآن ہے, یہ کتاب بھی قرآن ہے. یہ جانتے ہیں نا سارے, قرآن بھی کتاب, قرآن اور حضور بھی قرآن. لیکن قرآن اپنے پڑھنے والوں کو کہتا ہے قرآن میں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن کے سامنے جو جھکا, کوئی گمراہ ہو گیا, کوئی ہدایت پر آ گیا. قرآن پڑھنے والا قرآن اپنے پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے کہ کوئی اسی کو پڑھ کر گمراہی کے راستے پر آ گیا, کوئی ہدایت پر آ گیا. جبکہ قربان جائیں ناطق قرآن, صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا بیٹھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، میری صحبت میں جو آیا وہ چمکتا ستارہ بن گیا، میرے صحابی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ افضل علم نہیں ہے، افضل صحبت مصطفیٰ ہے۔ اب پتہ چل گیا نا صحابی کی شان، تو صحبت کیا ہوئی؟ یہ افضل ہو گئی۔ اس لیے اب اگلی بات، آخری بات، کہ ایک صحبت صحابہ کو ملی ہے اور ایک صحبت امام علی مقام امام حسین کو ملی ہے۔ یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، در والے بھی معتبر ہیں، گھر والے بھی معتبر ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ صحبت میں صحبت خاص کس کو ملی ہے۔ ابھی صرف حسین پاک کی صحبت کی بات ہوگی، ویسے تو جو صحبت علی کو ملی ہے اس کا کیا کہنا، قربان جائیں اس کا کیا کہنا۔ تو فرمایا کہ ایک صحبت صحابہ کو ملی ہے اور ایک صحبت حسین کو ملی۔ یہاں تک پہنچ گئے، حسینیت صحابیت کا پتہ چل گیا کیا مقام ہے صحابیت کا، اتنا اونچا کہ آسمان کے، اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان کے ستارے ہیں، اگر وہ ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان تباہ ہو جائے گا، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے ستارے ہیں۔ زمین والوں سمجھ لو، اگر اہل بیت رسول سے بے ادبی، گستاخی یا ان سے دوری ہوگی تو زمین کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ کسی بستی میں اگر کوئی سید ہو تو اس سید کی وجہ سے پوری بستی پر خدا رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ یہ اس کا اپنا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ حضور کی نسبت ہے جو ہر جگہ کام آتی ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی مشکل کشا تک فیض پانے والے بھی حضور کی صحبت میں رہے، لیکن دونوں کی صحبت میں بھی فرق ہے اور صحبت کی تاثیر میں بھی فرق ہے، صحبت کی تاثیر میں بھی فرق ہے۔ کیوں کہ سب صحابہ نے صحبت لی ہے تو حضور کے سامنے بیٹھ کر لی ہے، پیچھے چل کر صحبت لی ہے، اور ننھے حسین نے، ابھی ننھا ہے، ابھی بچپن ہے، اس نے صحبت لی ہے تو حضور کی زبان چوس کر لی ہے۔ زبان کوئی عام ہے جس کو کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲੇ۔ صحبت بھی صحابہ نے آگے بیٹھ کر لی یا حضور کے پیچھے پیچھے قدم پر قدم رکھ کر لی ہے۔ حسین نے حضور کی صحبت کس طرح لی کہ حضور کے سینے پر بیٹھ کر لی ہے، اور حضور آپ نے پاؤں پر کھڑا کر کے حسین کو فرماتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ کر ہوش ہوش کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر جب حسین حضور کے قدم ٹکاتے ٹکاتے حسین کے قدم حضور کے علم نشرح سینے پر آ جاتے۔ بتاؤ یہ صحبت صحابہ نے لی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے صحابہ کا مقام، صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ادنا سی بے ادبی بھی گستاخی کر لی جائے تو رحمت مصطفیٰ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، جرات ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ لہذا ان کی صحبت میں فرق بتا رہے ہیں کہ یہ صحبت صحابہ کی ہے اور حسین کی یہ صحبت ہے کہ جب علم نشرح سینے پر حسین کے قدم آتے ہیں، یہ بچپن کی صحبت ہے، تیاری کی جا رہی ہے کربلا کے لیے۔ سینے پر قدم ہے اور زبان سے حسین پاک کو اپنی زبان چسائی جا رہی ہے، منہ کے ساتھ لگ گیا، قدم سینے پر آ گئے۔ حسین یہ صحبت لے کر مصطفیٰ سے جا رہے ہیں، قربان جائیں، کبھی مولا علی کندھوں پر سواریاں کر کے صحبت لے رہے ہیں، کبھی حسین سینے سے، اور قربان جائیں یہ جو زبان چسا رہے ہیں یہ زبان نہیں چسا رہے، یہ پورا قرآن ان کے سینے میں اتار رہے ہیں، قرآن کا فیضان اتار رہے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ عشرہ مبشرہ صحابہ، جن کو حضور نے 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت، ان کو بھی یہ صحبت نہیں ملی جو حسین کو ملی ہے، جو حسین کو ملی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ کائنات کی ہر چیز کی معراج حضور کے قدموں میں ہے،
آقا تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا اور میری معراج کے میں ہم حضور کے روضہ پاک پر چلے جائیں نا اور ریاض الجنہ میں جانا نصیب ہو جائے تو یہ مومن کی معراج ہے. کائنات کی ہر چیز کی معراج حضور کے قدموں پر ہے اور قدموں پر ختم ہوتی ہے، اور حسین کی معراج حضور کے قدموں سے شروع ہوتی ہے. یہ حسین کی صحبت ہے، حضور کے قدموں سے شروع ہوئی کہاں تک پہنچی. اسی لیے یاد رکھیں کہ کربلا میں جو اتنا بڑا معرکہ ہوا، مصیبت پر مصیبت آئی، تکلیف پر تکلیف آئی، ذہنی تکلیف بھی آئی، جسمانی تکلیف بھی آئی، جہاں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں حسین کیوں نہیں ڈولا، حسین کیوں نہیں ڈگمگایا. خدا کی قسم تاریخ کے سارے اوراق پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، تبع تابعین جو اس وقت عینی شاہد تھے، ان تمام کی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھ لیں، کہیں حسین کا ایک قدم بھی متزلزل دکھائی نہیں دیتا. کس وجہ سے؟ کہ یہ تیاری بچپن سے شروع ہو چکی تھی. کربلا میں حسین نہیں آیا تھا، یہ حسین نہیں تھا، بلکہ یہ رسول نما حسین بن کر آیا تھا. یہ رسول نہیں تھا، اس کے اندر پورا رسول اترا ہوا تھا، اور مصطفیٰ نے اپنی خاص تربیت عطا کر کے حسین کو ایسے بنا دیا تھا کہ لوگوں الحسین منی وانا من الحسین، حسین کو مجھ سے جدا نہ جاننا. اس لیے قربان جائیں کہ حسین نے وہ صحبت پائی. اللہ کے کسی ولی پیر و مرشد والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، کسی پیر و مرشد کے پاس چلے جائیں تو وہ پھونک مار دے نا، دم کر دے. پیر و مرشد تو الگ چیز ہوتی ہے، کوئی میرے جیسے نکمے سے بھی کوئی دم کروا لے، پھونک مروا لے تو وہ بھی کہتے ہیں جی تھوڑی سی صحت بن گئی ہے، ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ عام بندے کی صحبت کا فیضان ہے. ارے جس زبان کو علم نشرح کی زبان نے چوسا ہے، جس زبان میں مصطفیٰ کی وہ زبان آئی ہے کہ جس زبان کو خدا نے اپنی زبان کہا ہے، اے حسین پھر تیری زبان کی تاثیر کیا ہوگی. اس لیے قربان جائے بتا دیا کہ جیسا بیج بویا جائے نا، اب سوات کی زمین پر چلے جائیں نا تو وہاں آپ کو جو سیب ملیں گے، مثال دے رہی، سوات کی زمین کے جو سیب ہوں گے نا وہ زیادہ میٹھے ہوں گے فیصل آباد کی نسبت، ٹھیک ہے نا. تو یہ فیضان کیا ہے؟ سیب کے میٹھا ہونے کا فیضان، اس کو زمین اچھی میسر آئی، زرخیز زمین میسر آئی تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کا بیج بھی اسی طرح حضور نے اپنی زبان چسا کر، سینے پر لٹا کر، گھوڑا بن کے سواری کرا کر حضور نے ایسے بیج بو دیا تھا کہ لوگوں قیامت تک حسین کے صبر و رضا کے اندر حسین نہیں ہوگا، یہ مصطفیٰ کی ساری شان جمع ہو جائے. حضور کا سارا کمال حسین میں جمع کر دیا گیا اور پھر فرما دیا گیا کہ یہ حسین نہیں، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد پھر فرما دیا کہ حسینیت کی نماز کیا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. اب یاد رکھیں کہ تربیت اتنی سخت ہے، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو، تربیت اتنی سخت ہے کہ کربلا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا تھے تو انہوں نے مشکل میں مدد کیوں نہیں مانگی. کتنا بچوں والا مکانہ سوال کرتے ہیں ان ذاتوں کے بارے میں جن ذاتوں کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب فرما گئے کہ چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولن. اس لیے بڑھ کے مارتے ہیں کہ علم کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے. جب علم آتا ہے تو پھر دور بیٹھا غبار راہ سے میر، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. پھر محبوب کی زیارت تو کیا، اس کے گرد و غبار، سواری کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد و غبار کا بھی ادب ہوتا ہے جب سینے میں عشق ہو جاتا ہے، محبت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے. اس لیے فرما دیا کہ لوگ کہتے ہیں مشکل میں انہوں نے مدد کیوں نہیں مانگی، اگر اتنے مشکل کشا تھے تو اپنی مدد کیوں نہیں کی. وہ مقام رضا کو نہیں جانتے، حسین کے مقام رضا کو نہیں جانتے. اب یہ قربانی مینا سے شروع ہوئی تھی،
جہاں بیٹا فرما بردار بن کر باپ سے کہتا ہے کہ جو رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، وہاں سے شروع ہوئی لیکن بچا لیے گئے۔ یہ ذبح اسماعیل تھا، اس قربانی میں بھی مدد نہیں دی گئی تھی، جبکہ آپ کو پتا ہے بدر میں بھی مدد مانگی تھی کہ نہیں تھی؟ حضور نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، مولا یہ 313 ہے، وہ ہزاروں ہے، مدد عطا فرما۔ یہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں جن کو میں آپ کو ابہام دور کروں گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر مشکل کشا والے تھے تو مشکلیں آسان کیوں نہیں کی؟ تو جواب سمجھیں، یہ قربانی عام نہیں تھی۔ حضور نے اگر بدر میں مدد مانگی ہے تو مجھے بتائیں، جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ دے زمزم آج تک جاری ہو جائے، تو یہ تو اسماعیل، یہ تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبیوں کے تاجدار کا بیٹا ہے، یہ وہ ہے جو سورج کو اشارہ کر دے تو سورج واپس مڑ کر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، حضور کے ایک اشارے سے دوبارہ نکل آتا ہے۔ یہ تو اس محمد کا نواسہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کو اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ارے فرات تو زمین پر تھا، میرے مصطفیٰ نے تو آسمان والوں کو بلا لیا ہے، تو میرے مصطفیٰ کو مجبور سمجھتا ہے؟ اس لیے صبر حسین، استقامت حسین یاد رکھنی ہے باتیں آپ نے، یہ حسین سے محبت کا حق ہے، یاد رکھنی ہے باتیں، بھولنی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قربانی جب مینا میں شروع ہوئی، نبی زادے کو لے کر آیا، گردن پر چھری ہے، اور پھر جبرائیل امین، سنیں کہانیاں اندر کیا ہے، راز کیا ہے، سمجھے تو پھر راز کھلتے ہیں نا، سینے روشن ہوتے ہیں۔ اب جبرائیل آئے، جب حضرت ابراہیم ایک اکلوتا بیٹا، گلے پر چھری ہے، 100 سال کے بعد ملا ہے، تصور کریں، یہ محبت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سینے پر چھری، ابھی چھری چلی نہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اے خلیل اللہ آپ حکم دیجئے، میں اللہ کے حضور جا کر آپ کے لیے مدد کا طالب بنتا ہوں، آپ کی مدد آ جائے، کوئی سفارش کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جس یار کے حکم پر کر رہا ہوں اس یار کو نہیں خبر کہ ابراہیم پر کیا گزر رہی ہے؟ یہ محبت ہے۔ حسین کے نانا کربلا میں خود موجود ہیں، اس لیے جس قربانی کی ابتدا پر مدد نہ مانگی گئی، ارے یہ تو نبیوں کا سردار ہے، یہاں مدد کیسے مانگ لیتا، یہاں مدد کیسے مانگی جاتی؟ اس لیے یہاں مدد مانگنی، یہ قربانی شروع بھی نبی سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی نبی پر ہونا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حضور نے الحسین منی میں اعلان کر دیا کہ لوگوں، حسین کی تربیت کر کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ آج کربلا میں یہ رسول تو نہیں ہے لیکن پورا رسول نما حسین موجود ہے۔ اس لیے آج کسی مدد کی ضرورت، کیونکہ یہ خود مشکل کشا والے ہیں، یہ خود کوثر کے مالک ہیں، یہ خود مدد کرنے والے ہیں، ان کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے قربان جائیں کہ بدر، خیبر، احزاب ہر جگہ مدد مانگی گئی، کربلا میں مدد نہیں مانگی گئی، یہاں تک مدد نہیں مانگی گئی، بلکہ ہر مقام پر حسین نے صبر کی تلقین کی، صبر کا اعلان کیا اور کہا کہ ان یزیدیوں کو اور کچھ نہیں چاہیے، فقط سر حسین چاہیے، بیعت چاہیے یا سر حسین چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سر تو دے دوں گا، جان تو دے دوں گا، لیکن نانا کے دین پر کبھی حرف آنے نہیں دوں گا۔ اس لیے ہمارے دین کو جرت کہاں سے ملی؟ آج اگر ہمیں یزیدیت کا سامنا ہے، اگر ہمارے باطن کے اندر نفسانیت کا، شیطانیت کا، یزیدیت کا حملہ ہے، تو مجھے بتائیں اس میدان میں ہمیں جرت کہاں سے ملے گی؟ انسانیت سے ملے گی۔ ہمیں طاقت کہاں سے ملے گی؟ یہ در زہرا سے ملے گی کہ یہ سارے رنگ سیدہ کے لال لگا گئے ہیں، سارے رنگ سیدہ کے لال تھے، انہوں نے لگائے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ حسینیت کے ساتھ
اہل بیت رسول کے ساتھ محبت، اور وہ بھی ڈٹ کر، بزدلی کے ساتھ نہیں۔ حسین کا غلام بزدل نہیں ہو سکتا، ڈرپوک نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں حسینیت آ جائے وہ اپنے ایمان میں بھی کبھی ہوتا ہے، اپنے اسلام میں بھی کبھی ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حسینیت کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں عاشقوں نے کہا کہ اس کی جرت پر علی مشکل کشا کو ناز ہے، اس نواسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کو ناز ہے، اور بادشاہی کربلا پر کربلا کو ناز ہے، جنوں اور حوروں کو اس کی عظمتوں پر ناز ہے، ارے سجدے تو سب نے کیے اس کا عجب انداز ہے، کہ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو قربان جائیں، یاد رکھیں کہ کربلا میں صرف حسین نہیں تھا، حسین کا نانا بھی تھا، حسین کا بابا علی بھی تھا، جرتوں شجاعتوں کا پیکر اور عفت زہرا کا موجے مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی تھا، حسن پاک کی جرت کا سامان بھی تھا، سیدہ زینب کے صبر و رضا کا استقلال بھی تھا، اور سیدہ بی بی سکینہ کی شان مطہرہ کا فیضان بھی تھا، یعنی پورے کا پورا خانوادہ مصطفیٰ کربلا میں تھا۔ اس لیے قربان جائیں حسین کے صبر و استقلال پر، اتنی مصیبتوں پر۔ کربلا میں صرف جسمانی مصیبت نہیں تھی، روحانی ٹارچر بھی تھا۔ نوجوان بیٹا شہید ہوا، ننھے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی، ان کے سینے پر تیر لگا، یہ پھول بھی حضور کے دین پر قربان کیا، ہر طرح اذیت دی گئی۔ تو قربان جائیں حسین پورے ہوش و حواس میں ہے۔ کوئی ایک میت کو دیکھ لے نا، عام بندہ میت کو دیکھ لے تو ہوش گم ہو جاتے ہیں، جہاں پورا کربل کا میدان لاشوں سے بھرا ہے، یہاں 72 تن پاک قربان ہو گئے ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ حسین کا ہوش و حواس دیکھو، جرت و استقلال دیکھو، اس کی شمشیر زنی دیکھو کہ قربان جائیں۔ فرماتے ہیں یہ مقابلہ کرنے، اور ایک جو روحانی ٹارچر تھا وہ کیا تھا کہ جو سامنے کاٹ رہے تھے، گردنیں کاٹ رہے تھے، وہ بدبخت کوئی کافر نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز لے کر آئے تھے، یہ بدبخت وہ نمازیں پڑھنے والے تھے۔ اس سے بڑی اور سوچ اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ حسین کا سامنا ایسے غداروں کے ساتھ۔ اور یاد رکھو ایمان والو، یہ صرف کربلا میں ہی یزید نہیں تھا، آج جو بھی ذکر حسین سے روکے، ذکر حسین سے نفرت کرے، نعوذ باللہ منافقت رکھے، یاد رکھیں وہ بھی یزیدیت کا چیلا ہے۔ جو ذکر علی سے روکے، جو ذکر علی کے چاہنے والوں کو الزامات لگا کر ان پر تہمتیں لگائے، وہ بھی یزیدیت کی ہی نسل ہے۔ اور آج جرت اور دلیری کے ساتھ اس سے ڈٹ جانا، اس کا مقابلہ کرنا، یہ حسینیت ہے۔ یہ نہیں کہ کربلا میں جا کے ہی ہم حسین والے ہوں گے، حسین قیامت تک ہے، اور قیامت تک کے لیے ان یزیدی خیالات سے، ان
یزیدی ٹولوں سے اور ان کی صحبتوں سے بچنا، یہ حسینیت ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر حسین کا نام لینے آتے ہیں اور ادھر یزیدیوں کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کو ڈاواں ڈول کر دیتے ہیں۔ اس لیے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ علاج بھی ہوتا رہے اور پرہیز بھی نہ کریں تو مجھے بتائیں کون سا مریض اس بات سے ٹھیک ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے دین کو ٹھیک کرنا، ایمان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اگر اللہ نے یہ صحبتیں، یہ سنگتیں نصیب کی ہیں تو خدا کے لیے یا تو لوگوں کو سمجھائیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک ٹولہ صحبت اہل بیت والا ہے، محبت اہل بیت والا ہے، اور محبت اہل بیت میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو فراموش کر دیا۔ یہ روزانہ سبق دینے والی بات ہے، کیونکہ ہر کوئی فیس بک پر ملا مولانی بن کر عقائد کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فیس بک پر ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، جس کو الف بے نہیں آتی وہ فیس بک پہ عالم بنا ہوا ہے۔ لہذا عقیدے کو سنبھالنا، پہلے تو جا کر کہیں لیکچر لیتے تھے، اب ہر لمحہ آپ کے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں جن پر کوئی اتھینٹک دلیلیں نہیں ہوتی۔ اس لیے خدارا ایسی چیزوں کو نہ پڑھیں نہ سنیں جن کے بارے میں آپ کو سند ہو کہ یہ مستند قرآن حدیث سے اتھینٹک بات ہے، اس پر عمل کریں، اپنے دین کو بچائیں کہ دین پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور آج یزیدیت عام ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں، مجالس میں، محافل میں، نماز میں تو سر پر دوپٹہ ہوتا ہے، لیکن یہی جو نوجوان نسل بازاروں میں جاتی ہیں تو بن ٹھن کر سینوں کو ننگا کر کے اور سروں سے دوپٹے اتار کر بازاروں کا اہتمام۔ نوجوان نسل کے ہاتھ میں یہ آلہ آ گیا ہے۔ اب والدین کو بچوں کو پہلے باہر بھیجنے سے روکتے تھے، باہر نہیں جانا، اب یہ گھر کے اندر، بیڈ روم کے اندر بڑی آسانی سے ہر طرح کی فحاشی اویلیبل ہے۔ لہٰذا آج حسین سے پیار کرنے والے، اگر حسین کا نام لینے والے، تو جیسے کہتی ہوں کہ حسینیت سے محبت یہ نہیں کہ پتیلے لنگروں کے بنا لیے، دیگے بنا لی، تقسیم کر دی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ اپنے کردار کو ٹھیک کرنا، اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا۔ ایک گھر ٹھیک ہو گیا پورا محلہ ٹھیک ہو جائے گا، محلہ ٹھیک ہو گیا پورا شہر ٹھیک ہو جائے گا، اور شہر ٹھیک ہو گیا تو پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اب انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ پر انشاءاللہ الکریم کوشش کرنی ہے، حق پر ڈٹ جانا ہے، حق پر حسینیت نے ڈٹ جانا ہے، اور اگر ڈرنا ہے تو پھر وہ حسینیت نہیں، وہ یزیدیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم مولا حسین کی محبتوں کا حق ادا کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے لیے بیٹھے بٹھائے ہم پر جتنا فضل کیا، رحمت کی، اللہ پاک ہم سب کو اس پر شکر ادا کرنے اور اس دین کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینیت حسینیت کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن حسینیت کا عکس جو ہے وہ کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا 10 روزہ یہ کانفرنس کا سلسلہ جس کی آج دوسری کڑی تھی، کل انشاءاللہ الکریم ہماری بہن سحر، ہاؤس نمبر کیا 251 ایچ بلاک میں 251 ہماری بہن سحر، یہ ان کی طرف کل اسی ٹائم پہ انشاءاللہ الکریم عصر کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے گا، ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ الکریم امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیں گے، اور اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اصلاح احوال کرے، اور اللہ پاک ہمیں اس مختصر سی زندگی میں انہی کے آگے جھک کر صحیح معنوں میں صحیح زندگی گزار کر ان کے قدموں میں قیامت کے دن سرخروئی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے جتنے بھی پروگرامز روزانہ ہو رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی بزم میں آ جاتی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بہنیں بزم میں شامل ہونا چاہیں اپنا نام لکھوا دیں، آپ کو بزم میں ایڈ کیا جائے گا، آپ کو ہمارا میسیج روزانہ پہنچے گا کہ ہمارا جو ایکٹیویٹیز ہیں، مختلف پروگرامز ہیں، وہ کس کس جگہ پر ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے، اور پنج تن پاک کی سچی غلامی نصیب کرے، آمین۔